الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو کہ قاعدے سے شروع کیا، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن پاک کی طرف رجوع کیا، تقریباً سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے آج ہم یہاں پہنچے ہیں سورۃ المائدہ کا۔ 2 رکوع ہم نے مکمل کیے، آج ہم تیسرا رکوع مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ ایک دن اپنے اختتام کو بھی پہنچے گا، اور سورۃ الناس جو قرآن پاک کی آخری سورت ہے وہ ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے چاہا تو ہم ترجمۃ القرآن بھی شروع کریں گے، اردو اور انگلش دونوں میں انشاءاللہ۔ بس آپ لوگوں کی دعائیں اور ساتھ چاہیے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو دوست احباب سے شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے وہ قرآن پاک کی طرف رجوع کر سکیں، تو آپ کو بھی اس کا ثواب جاری حاصل ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم نے شروع میں قاعدے سے شروع کیا تھا، تو قاعدہ ہمارے چینل پر موجود ہے، اردو اور انگلش دونوں میں موجود ہے۔ جو لینگویج آپ سمجھتے ہوں آپ اس لینگویج میں اس کی مکمل پلے لسٹ دیکھیں، دونوں پلے لسٹ الگ الگ موجود ہیں، تو دونوں آپ دیکھیں جس میں آپ کو آسانی ہو، آپ انشاءاللہ بغیر قاری صاحب کی مدد کے قرآن پاک پڑھنے کی طرف آ سکیں گے۔ باقی کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھر بھی قاری صاحب وغیرہ سے لائیو پڑھنا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے، وہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میل ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں، فیمیل ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں، کوئی نہ کوئی سیٹنگ آپ کی بنا دی جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم یہاں پہ صرف قواعد کی نشاندہی کرتے ہیں زیادہ تر، اور کوئی نہ کوئی قاعدہ بتا دیتے ہیں، باقی اس کے بعد پھر ایک نارمل انداز میں تلاوت کرتے ہیں کہ آپ اس کو سنیں اور اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں قواعد کی نشاندہی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ قلقلہ ہوگا، پھر یہاں اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور یہاں پہ مد متصل ہو رہا ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ مد کب ہوتا ہے؟ مد جو ہوتا ہے حروف مدہ پہلے سے ہی حروف مدہ ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ڈبل حرکات کے برابر تو کھینچنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر مد آ جائے، مد کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ تقریباً 6 کنڈیشنز ہیں، تو وہ 6 کنڈیشنز آپ نے پوری مدات کے چیپٹر میں پڑھنی ہے، جن میں سے 2 یہ ہیں، ایک مد متصل اور ایک مد منفصل جس کا تعلق حمزہ سے ہے۔ بقیہ 4 جو کنڈیشنز ہیں ان کا تعلق سکون سے ہے، سکون اصلی، سکون عارضی سے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ حروف لین کے اندر بھی مد ہو رہا ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہاں وقف نہیں کریں گے تو ادغام ہوگا، اللہ کے لام کو موٹا، نون مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اخفا ہوگا، یہاں پہ اخفاء شفوی ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ میم ساکن کے قواعد میں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تقریباً اظہار شفوی سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، یہاں اللہ کے لام کو موٹا پڑیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے۔ نون مشدد ہے، ہمیشہ غنہ، اخفا غنہ ہوگا، اظہار شفوی غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی اظہار شفوی، قلقلہ، پھر نون مشدد، پھر اظہار شفوی، پھر نون مشدد، پھر اخفا، پھر قلقلہ، پھر یہاں پہ اخفا، یہاں پہ اظہار حلقی، نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا، یعنی اس قاعدے کو اظہار حلقی کہا جاتا ہے۔ اخفا، اخفا، اظہار شفوی، قلقلہ، مد متصل، قلقلہ، ادغام شفوی، اظہار شفوی، نون مشدد، اظہار شفوی، اظہار شفوی، ادغام، ادغام۔ یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، جہاں لا لکھا ہوتا ہے وہاں وقف نہیں کرتے۔ ادغام،
پھر یہاں پہ میم مشدد، یہ بھی میم مشدد ہے لیکن ادغام کی وجہ سے ہے، یہ والا میم مشدد ہے، ہمیشہ بولنا ہوگا۔ مد متصل حمزہ اسی کلمے میں ہے، ادغام، پھر اظہار شفوی، ادغام، پھر اظہار شفوی، پھر اظہار شفوی اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے اور اس سے پہلے نون مشدد ہے۔ یہاں پہ ایک مد کی قسم ہو رہی ہے، کون سی قسم ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے مدات کے چیپٹر میں دیکھ کر بتانا ہے کہ اس پوائنٹ پہ ہم نے کون سا مد کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ پھر مد منفصل، پھر نون مشدد، پھر مد منفصل، اظہار شفوی، پھر ادغام، پھر میم مشدد ہے دو دفعہ، ایک تو پہلے ادغام کی وجہ سے، دوسرا مشدد ہے۔ یہاں پہ صاد پہ نہ رکنا بہتر ہے لیکن رک سکتے ہیں، یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں۔ مد متصل، اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ مد منفصل، کیونکہ یا یہ ایک الگ کلمہ ہے اور اہلا الگ کلمہ ہے تو اس وجہ سے مد منفصل ہے، اگر یہ ایک ہوتا تو مد متصل ہوتا ہے یہاں پہ۔ پھر یہاں پہ قلقلہ، پھر یہاں پہ مد متصل، ادغام، پھر میم مشدد، یہ والی کنڈیشنز آ رہی ہیں اس میں تقریباً 3 دفعہ آئی ہے، پھر ادغام، پھر میم مشدد، پھر اخفا، پھر یہاں پہ اظہار شفوی، اخفا، وقف نہیں کریں گے تو اخفا ہوگا۔ قلقلہ، مد متصل، ادغام شفوی، اللہ کے نام کو موٹا پڑیں گے، ادغام، ادغام، یہاں بھی وہی مد کی ایک قسم ہے جو پیچھے پوچھی، اور یہاں اوپر بھی اگر وقف نہیں کریں گے تو یہاں ادغام ہوگا۔ اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے، ادغام شفوی، نون مشدد، اظہار شفوی، ادغام، قلقلہ ہوگا یہاں پہ، مد منفصل، پھر نون مشدد، اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، قلقلہ ہوگا یہاں پہ، پھر یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، اظہار حلقی ہو رہا ہے، یہاں بھی اظہار حلقی، نون ساکن یا تنوین کے بعد جیسے کہ قاعدہ پہلے بتایا حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو یہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، پھر ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ، پھر قلقلہ، پھر میم مشدد، پھر اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ، وقف نہیں کریں گے تو ادغام، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، یعنی ترقیق کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تخفیم اور ترقیق کے قواعد میں الف، لام اور را سے ریلیٹڈ ان کو موٹا پڑھنے یا نہ پڑھنے کے ریلیٹڈ قواعد ہیں تو وہ آپ قاعدے کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ مد متصل، اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اخفا ہو رہا ہے، وقف نہیں کریں گے تو ادغام ہوگا، نون مشدد، قلقلہ، مد متصل، اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، مد متصل، اخفاء شفوی، وقف نہیں ہوگا یہاں پہ تو اخفاء شفوی ہوگا، وقف ہوگا تو نہیں ہوگا، اخفا، پھر اخفاء شفوی، ادغام ہو رہا ہے، پھر میم مشدد ہے، پھر یہاں پہ اظہار حلقی کا قاعدہ ہے، وقف ہوگا یہاں پہ تو قلقلہ ہوگا، ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ، اور مد متصل ہے، ادغام ہو رہا ہے، مد متصل ہے، اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے، مد منفصل ہے چونکہ یہ الگ کرنا ہے اور اہلا الگ، قلقلہ ہوگا یہاں پہ، مد متصل ہے، اظہار شفوی، پھر یہاں اظہار شفوی، یہاں ادغام ہو رہا ہے، یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے،
پھر یہاں مد متصل، اقلاب۔ اقلاب کا قاعدہ آج کی ویڈیو میں ایک ہی بار آیا ہے، یہ رہا پہلا، تو یہاں اقلاب ہو رہا ہے۔ اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکنیہ تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو جو نون کی آواز ہوتی ہے غننے کی، وہ میم سے بدل دی جائے گی، یہ ہوتا ہے اقلاب کا قاعدہ۔ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، یہاں وقف نہیں کریں گے تو اخفا ہوگا، قلقلہ ہوگا۔ یہاں پہ مد متصل ہے، یہاں پہ اخفاء شفوی ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد با ہے اور غنہ ہوگا یہاں پہ۔ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، وقف نہیں کریں گے تو ادغام ہوگا، اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے اور آخر میں پھر مد عارض ہوگا یہ۔ جی جو پہلے بھی بتائی تھی وہ مد عارض کی ہی اقسام تھی، لیکن ہوتا کیا ہے یہ آپ نے صحیح سے مدات کے چیپٹر کو ضرور دیکھنا ہے۔ اس رکوع کے اندر 8 آیات ہیں، چھٹے پارے کا یہ 7واں رکوع ہے اور سورۃ المائدہ کا تیسرا رکوع۔ آئیے اس رکوع کی تلاوت سن لیتے ہیں ہم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فما كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات بإذنه إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل
من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نظير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ المائدہ کا تیسرا رکوع مکمل کیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے حاضر ہوتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک چیز بتاتا چلوں، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا زا لکھا ہوا ہے، کہیں جیم، کہیں طا، کہیں صاد، تو اس میں سے کہاں ہم نے وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی ایک قاعدے کی پلے لسٹ میں وقف کی ایک چیپٹر ہے، تو اس چیپٹر کو آپ اچھی طرح دیکھیے، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں ہم نے وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، کہاں کر سکتے کہاں نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگلے ہفتے۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔